السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل مسلمانوں کے حالات بہت مشکل چل رہے ہیں، عبادات کرنا، کاروبار کرنا، یہاں تک کہ اپنی عزت اور آبرو اور جان کی حفاظت کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اور سب سے زیادہ مشکل حالات جو تھے وہ مکے کے تھے۔ مکے کے حالات جتنے مشکل تھے، ایسے حالات تو اب قیامت تک نہیں آ سکتے، کیونکہ پیغمبر کے سامنے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ چیلنجز ہر کسی کے سامنے نہیں آ سکتے۔ تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ مکے کے اندر حالات کتنے مشکل تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو سازشیں مشرکین مکہ سرداران قریش کیا کرتے تھے، تو اس موقع پر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ کیا کرنا چاہیے مشکل حالات میں؟ نمازوں کا اہتمام۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ اللہ نے جو 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں جو ہے نا خاص طور پر موجود رہو۔ فجر کی نماز میں لمبی لمبی قرات کرو، قرآن مجید کی تلاوت خوب کرو۔ تو یہ ہے حل ان تمام حالات کا جو مشکل چل رہے ہوں۔ آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تہجد پڑھو۔ تہجد سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ سے یہ دعا مانگو، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ میرے لیے جب جہاں سے نکلنا بہتر ہو تو وہاں سے نکلنا بہتر میرے لیے فرما دے، اور جہاں داخل ہونا بہتر ہو وہاں میرا داخل ہونا بہتر فرما دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ مشکل حالات میں یہ دعا کرو۔ اور اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، ہاں شرط یہ کہ تم یہی عمل کرو، اور جو قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اس کے اندر شفا ہے اور اس کے اندر رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب آج کل ہم اور آپ غور کر لیں کہ کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حالات صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ اصل جو قرآن مجید کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے مطابق ہم نہیں جا رہے ہیں۔ اپنے اعتبار سے ہر کوشش کی جا رہی ہے، اپنے اعتبار سے سوچا جا رہا ہے، کام کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو مشکل سے مشکل راستے آسان ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنی زبردست تھی آپ جانتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کیجیے۔ اس سے یہ 4 نمازیں مراد ہیں، فجر اور ظہر اور عصر، کیونکہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے 2 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر، اور سورج ڈھلنے کے بعد اندھیرے میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء، ہے نا۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمسی، سورج کے ڈھلنے سے پہلے، الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے، وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن پڑھا کیجئے، وقرآن الفجر، اور فجر میں خاص طور پر زیادہ قرآن پڑھا کیجئے۔ ویسے تو 5 نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں قرآن خاص طور پر زیادہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز حاضری کا وقت ہے۔ ان بے شک قرآن الفجری، فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا، فجر کی نماز یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ کان مشہودا، حاضری کا وقت ہے۔ دیکھیے پہلے اب جو ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے
کہ دیر سے سونا اور دیر تک سونا، سونے میں بھی تاخیر، 12 1 بجے سو رہے ہیں، اور صبح بھی دیر تک اٹھ رہے ہیں، 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک اب تو ٹائم پہنچ گیا ہے، اور جس دن سنڈے ہوتا ہے تو 2 بجے تک لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا طرز مسلمانوں کا کبھی نہیں رہا۔ مسلمان جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں۔ آپ جب جلدی سوئیں گے تو صبح 6 بجے ہی فجر کے ٹائم جو ہے نا، آپ کی باڈی میں چستی پھرتی، خود بخود آنکھ کھل جائے گی، اور ایک تازگی آپ کو باڈی میں فیل ہوگی، سستی نہیں فیل ہوگی۔ تو فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ایسا ہے کہ عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور ہر کام میں مزہ آتا ہے، جو پڑھو جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ حاضری کا وقت ہے، کیونکہ تمام ایمان والے بڑے آسانی سے، کیونکہ سب فری ہوتے ہیں، صبح تو کسی کو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کی جو شفٹنگ ہے وہ ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے کاموں میں مدد کرنے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت سارے کام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرشتوں کی شفٹنگ ہوتی ہے، فجر کے بعد فرشتے آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، عصر کے بعد وہ شفٹ چینج ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں کی بھی حاضری کا وہ وقت ہے، اسی لیے فجر کی نماز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اِنَّ بے شک قرآن الفجری، فجر کی نماز کا وقت، کانا مشہودہ، حاضری کا وقت ہے۔ آگے دیکھیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، یعنی اچھا آگے بتاؤں گا میں اس کا مطلب۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کے پروردگار آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ دیکھیے، پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن جب 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو تہجد کی نماز مسلمانوں کے لیے نفل نماز ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ایک اضافی نماز تھی۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب فرض اصل ہے بس، اور نفل اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سعودی میں دیکھیں اور فورین کنٹریز میں دیکھیں تو نفل اور سنت کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو نفل نماز پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے؟ فرض نماز تو ہے ہی فرض، وہ نہیں پڑھو گے تو پٹائی لگے گی آخرت میں، وہ تو ہے ہی ہمارے اوپر ضروری اور واجب۔ لیکن نفل نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی یہ ایک نفل نماز ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، امید ہے کہ أَن يَبْعَثَكَ، کہ آپ کو عطا فرما دے، ربک، آپ کا پروردگار، مقام محمودہ، مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو نفل نماز پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نفل نماز پڑھنے سے، ہے نا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے نفل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرض اصل ہے، فرض اصل ہے، اور نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نفل نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر نفل کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی کے ساتھ نفل نمازیں کیوں پڑھتے؟ یعنی ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مبارک پاؤں میں ورم آ جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ارے سال نفل نماز کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مقام محمود، یعنی مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخرت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے، کہ حضور اپنی امت کی، اپنے ایمان والوں کی شفاعت کریں گے۔ آگے دیکھیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور آپ دعا کیجئے، کیا دعا کیجئے؟ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جائیے اچھی طرح لے جائیے، اور جہاں سے نکالیے اچھی طرح نکالیے، اور مجھے ایسا غلبہ عطا فرمائیے جس کے ساتھ آپ کی مدد شامل ہو۔ یہ دعا مانگنا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی کہ ایسے دعا مانگو، کیونکہ مشرکین مکہ نکالنا چاہتے تھے کہ حضور جو ہے نا مکے کو چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنا سکھائی۔ ایسے ہی ہمیں بھی دعا مانگنا چاہیے، اور یہ دعا بہت بیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جیسے آپ کوئی نوکری کی تلاش میں ہیں، یا کوئی جاب چھوڑنے والے ہیں، یا آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں، یا نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز کو آپ حاصل کرنے جا رہے ہوں، تو جب کچھ حاصل کرنے جائیں گے تو کچھ چھوڑیں گے، ایک جگہ کو چھوڑیں گے دوسری جگہ جائیں گے، تو اس کے لیے دعا بہت بیسٹ ہے۔ دیکھیے، وقل، اور آپ دعا کیجئے، ربی، اے میرے پروردگار،
ادخلنی مجھے داخل کیجئے، مدخلہ صدق، اچھی طرح داخل کرنا، واخرجنی اور مجھے نکالیے، مخرج صدق اچھی طرح نکالنا، وجعلنی اور مجھے عطا فرما دیجئے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطاناً ایسا غلبہ، نصیرہ جس میں آپ کی مدد بھی شامل ہو۔ تو اللہ نے کیسا غلبہ عطا فرمایا کہ جب مکے کو چھوڑا تو وہ چھوڑنا بھی بہتر تھا، اور مدینہ میں حضور داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونا بھی بہتر تھا، ہے نا؟ تو یہ دعا بہت زبردست ہے، یاد کر لیں آپ سبھی لوگ۔ کیسے بہتر تھا کہ مکے کو جو چھوڑا اور مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ تشریف لائے تو حکومت بنی، اور 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں، تو سب کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ کسی سے نہیں، محبت پیار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب تم عمل کرو گے اس طرح سے، اور اللہ سے ایسے دعائیں مانگو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، اور نفل نمازیں ادا کرو گے، تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، قرآن سے اپنی طبیعت لگاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ حق آ کر رہے گا اور باطل مٹ جائے گا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور جب حضور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو جو بت رکھے ہوئے تھے نا، حضور نے اس وقت یہ آیتیں پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور 360 بتوں کو گرا دیا، اور مکہ جو ہے نا بت پرستی سے پاک ہو گیا۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے، جَاءَ الْحَقُّ جَاءَ آ گیا، حق آ گیا، وَزَهَقَ اور مٹ گیا، باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ کیونکہ باطل تو کانا ہے ہی زہوقا مٹنے کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ برائیوں کو روکنا اپنی طاقت کے مطابق، اور اگر کسی برائی کو روکنے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو پھر حکمت کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے، پھر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں روکنا ٹوکنا مناسب نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور نافرمانوں کے حق میں اس سے الٹا نقصان ہی بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان والے ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان والے اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور نافرمان اس میں کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، اعتراض کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اپنا نقصان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کر رہے ہیں، من القرآن ما ہوا تو یہ ہے، شفا ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ولا یزید اور نہیں زیادہ ہو رہا ہے، ظالموں کے لیے، الا صرف اور صرف خسارہ نقصان، یعنی ظالموں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے صرف نقصان میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں، اب آگے مشرکین مکہ اور کفار کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ حال ہے ان کا، اور ہر انسان کا یہی حال ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں تو انسان سب سے پہلے نعمت دینے والے کو بھولتا ہے، اور جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم نعمت عطا کرتے ہیں، علی الانسان کسی انسان کو، اعرض تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبی اور وہ بدل لیتا ہے بجانبی اپنی کروٹ کو، یعنی وہ پہلو تہی کر لیتا ہے، ایسے ادھر پہلو تہی منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا اور جب مَسَّهُ اس کو پہنچتی ہے، شر کوئی تکلیف، کانا یئوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ آپ فرما دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا تو آپ کے پروردگار ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون درست راستے پر ہے۔ ہر انسان اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون درست راستے پر ہے، اور درست راستے پر کون ہے؟ جو اللہ کے بتائے وہ طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور کفار کو یہ بات بیان فرما رہا ہے، وہ اپنے زندگی سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہے، نہیں، اللہ جانتا ہے
کہ کون صحیح راستے پر اور کون غلط راستے پر ہے، اسی لیے سمجھداری یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو قبول کر لو۔ قل آپ فرما دیجئے کلن ہر ایک یعمل عمل کر رہا ہے علی شاکلتی اپنے طریقے پر، فربکم تو تمہارا پروردگار اعلم زیادہ جانتا ہے بمن اس بارے میں کہ کون ہوا اہدا زیادہ ہدایت پر ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر آج مکمل ہو گیا۔ کل کا جو رکوع ہے وہ روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح کہ روح کیا چیز ہے نا، روح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ تو کل کا رکوع بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جو امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔